علی مولا علی جان چمن تو شیری سخن تو. السلام علیکم سامعین و ناظرین. مدرسہ صفی ریاضہ سے کی جانب سے شعیب زیدی حاضر خدمت ہے. مدرسہ صفی ریاضہ اپنا ہفتہ وار پروگرام 10 نہج البلاغہ حجت الاسلام سید عبدالقاسم رضوی کے ساتھ، اور ہماری گفتگو چلتے چلتے حکمت نمبر 12 پہ پہنچی. حکمت نمبر 12 شروع کرنے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے کہ جو اس چھوٹی سی کاوش کو بڑا بنا دیتے ہیں، اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنی فیڈ بیک کے ذریعے شیئر کر کے. اور ایسی ہی فیڈ بیک پچھلے کئی دنوں سے ہمیں مل رہی تھی، جس میں یہ تھا کہ چونکہ ہم ایک ہفتے میں ایک حکمت پہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس کے حساب سے جو حکمت ہیں وہ پوری کور کیسے ہوں گی. ہمارے پاس اس کا پلان تھا، لیکن کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں، جس میں ہمارے ایک برادر ہیں جناب ارتضیٰ زیدی صاحب، اور ان کی خواہش ہے کہ اگر ہم ایک پروگرام میں ایک سے زیادہ حکمت ڈسکس کریں تو کیسا رہے گا. یہ سجیشن اس سے پہلے بھی آئی ہے، لیکن ہم خصوصی طور پہ شکر گزار ہیں ارتضیٰ زیدی کے کہ آپ کی یہ بات معصومانہ خواہش سید عبدالقاسم رضوی صاحب سے کوشش گزار کی اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. تو انشاءاللہ آج کے بعد سے مدرسہ صفی ریاضہ اپنے اس آدھے گھنٹے کے درس میں امام علی علیہ السلام کی 2 حکمات کو کور کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ. اس طرح سے ہم کم از کم زیادہ سے زیادہ حکمات جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے اس کو اس قابل کر سکیں گے کہ اس کو بیان کیا جا سکے. تو آئیے سامعین شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے. تو حکمت نمبر 12 امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس کی خوبی یہ ہے کہ حکمت کے اندر اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھنا شروع کریں تو بہت ساری چیزیں اس میں چین سے ملنی شروع ہو جاتی ہیں. اب دیکھیے کہتے کیسے ہیں کہ جب تمہیں تھوڑی بہت، اس میں ضرور توجہ دیجیے گا کہ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو. تو اس میں جو چیز مجھے اچھی لگی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ تھی کہ مولانا نے پہلے بتا دیا کہ نعمتیں کبھی تھوڑی ملیں گی کبھی زیادہ ملیں گی. پھر ایک اور چیز انہوں نے بتا دی کہ نعمت آنے سے پہلے ابھی آپ کو ملی نہیں ہے، یعنی صرف اندازہ ہو رہا ہے، چیزیں اس طرح سے کام کر رہی ہیں اور آپ کو شکرانے کے لیے انہوں نے تیار کر دیا کہ یہ پہنچنے سے پہلے بھاگنے کا اشارہ کر دیا. تو قبلہ یہ تو میں نے ایسے ہی اذران، چونکہ مجھے اچھا لگا اس کے اندر وہ میسج، تو میں نے اپنے اینڈ سے اس کو ذکر کر دیا. تو بہرحال اب یہ حکمت نمبر 12 آپ کی حوالے ہے، آپ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلت الشکر. مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہاری طرف نعمتیں پہنچ جائیں، وصل پہنچنا، وصول، تو جب تمہارے پاس پہنچ جائیں، اطراف میں ہیں، یعنی نعمتیں تمہارے گرد میں جی. اچھا یہ کیا ہے کہ محاوراتی ترجمے ہوتے ہیں اور بہت اچھا ترجمہ ہے، لیکن اس میں تھوڑی اور بہت لفظ نہیں ہے. اطراف دیکھیں، کیونکہ اذا جب، وصلت پہنچے، الیکم تمہاری طرف، اطراف النعم نعمتیں تمہارے گرد، فلا تنفروا بس اسے دور نہ کرنا، اقصاہا یعنی بھاگ نہ جائے، اقصاہا بہت دور، مسجد اقصی کہتے ہیں نا کیونکہ وہ دور ہے. تو بقلت الشکر وہ نعمتیں تم سے دور بھاگ نہ جائیں کم شکر کے نتیجے میں. تو پتہ چلا کہ اس حدیث کی روشنی میں تو ایک اور بات واضح ہوئی. وہ کیا؟ کہ اگر شکر کم ہو جائے تو نعمت دور چلی جاتی، اور اگر شکر ہو ہی نہیں تو نعمت آئے گی نہیں. تب تو نعمت کہاں ہوگی صاحب؟ کتنی دور ہو جائے گی. اب آئیے یہیں پر پہلی چیز یہ کہ نعمت جو ہے یہ تقاضا تم سے شکر کا کر رہی ہے. واہ. اچھا نعمت تقاضا کر رہی ہے شکر کا. اچھا نعمت جو ہے اس کا شکر ادا کون کرے گا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے.
جس کو نعمت ملی. جس کو نعمت ملی ہے. اگر یہی قاعدہ ہوتا تو ہر نعمت پانے والا شکر ادا کرتا. صحیح. اگر ہر نعمت پانے والا شکر ادا کرتا تو قرآن یہ کیوں کہتا کہ قلیل من عبادی الشکور؟ ہمارے بندوں میں سے بہت تھوڑے سے ہیں جو شکر ادا کرتے. ہر ایک نہیں کر رہا. اس کا مطلب ہر ایک نہیں کر رہا. ہر ایک نہیں کر رہا. تو اب ایک چیز یہ ہوئی کہ ہر آدمی شکر نہیں ادا کرتا, ادا کرنے والے کم ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو ادا کرنے والے کم ہیں, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح. یہ تو طے ہو گیا کہ ہر آدمی نہیں کر رہا. صحیح. اب یہ ہمیں دیکھنا ہے یہ کم کیوں ہے. صحیح. اس مسئلے کو حل کرنا ہمیں. اب دیکھیے ذرا ہم نئی جہت سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے کم کیوں ہے, کہ شکر کم کرنے والے کم کیوں ہیں؟ ہاں, اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا کائنات کی ایک اور حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ, اور یہ امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے کہ لا یعرف النعمہ الا الشاکر. نعمت کی معرفت نہیں ہوتی کسی کو مگر یہ کہ جو شکر کرنے والا بندہ ہو اس کو ہوتی ہے. ہاں, جو شاکر ہو اسے معرفت ہوتی ہے. تو شاکر اور عارف بڑا گہرا رشتہ ہے یہ. شاکر اور عارف. شاکر اور عارف کہا نعمت کی شناخت اسے نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ عارف ہو. لا یشکر النعمہ یعنی نعمت پہ شکر نہیں کرتا مگر یہ کہ عارف ہو. پھر یہ کہتے ہیں لا یعرف النعمہ, نعمت کو نہیں پہچانتا مگر یہ کہ شاکر ہو. تو یعنی جو شاکر ہے وہ عارف ہے, جو عارف ہے وہ شاکر ہے. شاکر ہے. تو پتہ چلا معرفت نعمت انسان کو شکرانے نعمت کی تحریک دیتی ہے. موٹیویشن جو ہے گریٹیٹیوڈ کے لیے, تھینکسفلنس کے لیے کیا ہے؟ شکر کے لیے معرفت. اس لیے پہچانتا ہی نہیں ہے, پہچانتا ہی نہیں ہے اس کو. نعمت کی اسے قدر ہی نہیں ہے. جب نعمت پہچانتا نہیں تو شکر کیسے ادا کرے گا؟ یہ بات ہو گئی, یہ مسئلہ طے ہو گیا. تو پتہ چلا نعمت کو نعمت جان لے گا تو شکر ادا کرے گا. اب آئیے 3 آیتیں اور قرآن مجید کی, اور یہ بات آسان کر لیں. سورہ بقرہ ہے, آیت کا نمبر 152 ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا فَاذْكُرُنِي أَذْكُرُكُمْ, تم میرا ذکر کرو, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ نے تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھا ہے. صحیح. پھر یہ کنڈیشن کیوں ہے؟ آگے کے لیے. تو پتا چلا اب آگے کے لیے تمہیں یہاں یاد رکھنا ضروری ہے, اس دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی. اس لیے کہ اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نعمتیں جب وہ تقسیم کی جائیں گی تو تقسیم کرتے وقت ہم جو ہیں شامل کیے جائیں گے. اس کی خصوصی نظر ہوگی ہم پر, خصوصی نظر ہوگی. اب آپ یہ دیکھیے قاعدہ یہ کلیہ ہیں, جو یاد رکھتا ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. واہ واہ. جو بھلا دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اسے بھی لوگ بھول جاتے ہیں. لیکن وہ کریم ہے, وہ تو ہمیں ہر حال میں یاد رکھتا ہے. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں یاد رکھو, ہم تمہیں یاد رکھیں گے. دوسری بات جو آگے کہی وشکروا لی, اور تم میرا شکر ادا کرنا, تم میرا شکر ادا کرنا, میرا شکر ادا کرنا, میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا. ولا تکفروا, اور تم, میں لفظی ترجمہ پہلے کروں گا, ولا تکفرون, اور تم کافر نہ ہو جانا. کفران نعمت میں نہیں ترجمہ کر رہا ہوں اس وقت. اچھا. تم کافر نہ ہو جانا, شکر ادا کرنا. اب مسئلہ یہ ہے مسلمان ہیں, نمازی ہیں, شیعہ ہیں, محب اہل بیت ہیں, عزادار ہیں, ان تمام باتوں کے باوجود خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے شکرانے نعمت کرو کافر نہ ہو جانا؟ تو پتا چلا نعمت پہ شکر کا ادا نہ کیا جانا جو کفران نعمت ہے خدا کے نزدیک یہ کفر کا درجہ اختیار کرتا ہے. کفر کا درجہ اختیار. کفران نعمت ہے تو کفران نعمت اللہ کو پسند نہیں ہے. شکر ادا کرو. پھر اس کے بعد دوسرا مقام یہ سورہ انسان, جسے ہم سورہ حلقہ بھی کہتے ہیں, سورہ دہر بھی کہتے ہیں. 29ویں پارے میں سورہ کا نمبر 76 ہے, آیت کا نمبر 3. اللہ کہہ رہا ہے
انا ہدیناہ السبیل، ان ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں ہدایت کر دی راستے کی. اب وہ کون سا راستہ؟ ہدایت کا راستہ جو ہے، جو ہدایت کر دی، راستہ بتا دیا ہے. اب وہ راستہ بتانے کے بعد دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہمیں، صحیح، اما شاکرم و اما کفورا. اما شاکرم و اما کفورا، یا تم شکران نعمت کرو یا تم کافر ہو جاؤ. کافر ہو جائے. تو پتا چلا کہ شکران نعمت کیا ویلیو رکھتا ہے؟ یہ کتنی اہم شے ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم شکران نعمت کرو، کفران نعمت. اچھا، شکران نعمت کرو اور کفران نعمت نہ کرنا، یہ کہہ رہا ہم نے تمہیں راستہ بتایا ہے، شکر کا طریقہ بتایا ہے، شکر کرنے کا حکم دیا ہے، یہ تمام چیزیں. ایک اور چیز، ٹھیک ہے ہم نے شکران نعمت کیا. آج تو یہی ہوتا ہے اکثر. اب دیکھیں، میں نے اکثر کہا کہ ہمارے دین کی خوبی ہے کہ سوال سے روکتا نہیں ہمارا دین، روکتا نہیں ہے. صحیح ہے، سوال ہمیشہ ویلکم ہے اس کا. پوچھیے. قرآن مجید ہے، اس میں خدا بند تعالیٰ اگلی جو آیت ہے سورہ ابراہیم کی، اس سے پہلے ایک جملہ، وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ہم شکرانے نعمت کرتے ہیں تو اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ صحیح، ظاہر سی بات ہے. از دیر اینی بینیفٹ ٹو بی تھینکفل؟ اچھا، اسی میں آگے کہوں گا کہ اس کا طریقہ ہی بتائے گا کہ شکرانہ نعمت شکرانہ کیسے کیا جائے. جی بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ شکر کریں گے تو کیا اس کا فائدہ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بندے کم ہیں شکر کرنے والے. وہ کہہ رہا ہے کہ شکر کرنا کفران نعمت نہ کرنا. وہ کہہ رہا ہے ہم نے راستہ بتا دیا ہے. دو طرح کے لوگ ہیں، ایک شاکر ہیں ایک کافر ہیں. امام فرماتے ہیں جو عارف نعمت ہوگا وہ شاکر نعمت ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں بینیفٹ، اس کا فائدہ کیا ہے. سورہ ابراہیم آیت کا نمبر 7، قرآن کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. یعنی آخرت میں جو اپنی جگہ، اس دنیا میں امیجیٹ بینیفٹ آف دی شکر کیا ہے؟ کہ جب تم شکران نعمت کرو گے ہم تمہاری نعمت بڑھائیں گے. لَأَزِيدَنَّكُمْ. اچھا، لَأَزِيدَنَّكُمْ جو کہا نا، لا تحقیق کے لیے ہوتا ہے، فور شیور، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ، سرٹنلی. پھر اس کے بعد نون تاکید کا ہے. تو اب یہ تاکید کے ساتھ، جسے نون ثقیلہ کہتے ہیں تاکید کا، یعنی دونوں طرف سے، یعنی فور شیور، سرٹنلی وی ول انکریز. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی باؤنٹیز بڑھیں گی، اس کا فیور بڑھے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اچھا، شکر کی ضد ہمیشہ اس نے کفری رکھا ہے. دیکھیے آپ، شکر اس کا مطلب اگر شکر کی ضد کفر ہے تو کفر کی ضد کیا ہے؟ کفر کی ضد عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام ہے. اسلام ہے. کفر کی ضد آپ عام طور پہ ایمان کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شکر اسلام اور ایمان کے برابر ہے. صحیح، بالکل. نتیجہ آپ تک پہنچا کہ اسلام اور ایمان کے برابر ہے. شکر ادا کیجئے تاکہ مسلمان رہیے، شکر ادا کیجئے تاکہ مومن کہلائیے، شکر ادا کیجئے تاکہ محبوب الہی بن جائیے، نعمتوں کے اندر آپ گھرے رہیے. تو یہ ہے. اب اس کے بعد کیسے شکر ادا کیا جائے؟ پہلا شکر تو یہ ہے کہ جو نعمت مل رہی ہے اس نعمت کا استفادہ کیا جائے. وہ نعمت جو ہے سمیٹ کے ایک طرف رکھنے کے لیے نہیں، نہ ہمارے کام آئے نہ بچوں کے کام آئے، برباد ہو جائے. صحیح، یہ بڑا غلط ہے. نہ اپنے کو محروم کرے، نہ بچوں کو محروم کرے، نہ سوسائٹی کو محروم کرے. اس لیے کہ جو کچھ آپ کے پاس آ رہا ہے یہ سب کچھ آپ کا نہیں ہے. صحیح. آپ کے پاس امانت آ رہی ہے. اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں، اگر یہ لوگ سمجھ جائیں کہ آنے والی نعمت امانت ہے نا، تو یاد رکھیں دنیا سے فقیری کا خاتمہ ہو جائے، پاورٹی کا خاتمہ. پاورٹی کی وجہ یہ ہے کہ جن کے پاس جو امانتیں ہیں انہوں نے امانتیں روک لی ہیں. یہ امانتیں روک لی ہیں، لوگ ڈپرائیو ہو رہے ہیں. اب آئیے، یہ پہلا حصہ تھا حدیث کا. اب آئیے ہم حدیث کے دوسرے حصے کی طرف پہنچتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من زیعہ الاقرب
उतीहा लहुल अबअद, जिसे उसके करीबी छोड़ देंगे तो उसे दूर वाले मिल जाएंगे। सही। इसका तर्जुमा बहुत खूबसूरत किया गया, बेगाने मिल जाए, बहुत दूर, अनएक्सपेक्टेड। यानी आप सोच ही नहीं सकते थे कि इतनी दूर से एक हेल्प आ जाएगी, सही। एक सपोर्ट आ जाएगा, एक असिस्टेंस आ जाएगी। तो मौला कायनात ने दो बातें कही हैं। सही। एक तो उन लोगों को जिनका ये दिमाग खराब हो जाता है, हमने अगर इस बंदे को छोड़ दिया, सही, तो ये कहीं का नहीं रहेगा। हाँ, ये है ना? ये है। समझ रहे हैं आप? जी हाँ। हमने छोड़ दिया इस बंदे को, तो ये कहीं का नहीं रहेगा। अरे सरकार, अगर खुदा ने आपको छोड़ दिया तो आप कहां के रहेंगे? सही। सही। अगर खुदा ने आपको छोड़ दिया तो आप कहाँ के रहेंगे? आप कहां के रहेंगे? लिहाजा किसी को छोड़ते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि आपके छोड़ने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। सही। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको छोड़ दिया ना, तो दुनिया भी तबाह है, आखिरत भी तबाह है। खसरत दुनिया वाला आखिरत, दुनिया वाला आखिरत। और बहुत खुला हुआ नुकसान है। तो कहा कि जिसको उसके करीब तरीन लोग, क्योंकि कई मर्तबा होता है बहुत ही करीबी अजीज हैं, अच्छा वक्त है, सब साथ है, तो पता चला कि वो पूरी, यानी एक आदमी के साथ 10 साल अगर अच्छे रहे ना, दौलत है, माल है, इज्जत है, शोहरत है, तो ऐसा लगता है कि उसकी बारात है मुसलसल। एक दिन का दूल्हा नहीं, पूरी उम्र का दूल्हा हो गया। पूरी उम्र का दूल्हा हो गया, बारात बनी हुई है, लोग साथ साथ चल रहे हैं, साहब उसे सर पे उठाए में। ये दुनिया किसी की नहीं है। सही। ये दुनिया चढ़ते सूरज की पूजा करती है। क्यों है ऐसा? अब क्या है? हमारे सिस्टम, हमारे बनावट में फॉल्ट है, या हम नेचुरली लालची किस्म के लोग पैदा हुए हैं? क्या है? देखिए, बनावट में फॉल्ट नहीं है। अच्छा। आपको अख्तियार दिया गया है। अच्छा। जैसे अभी इससे पहले वाले हिस्से में ना, शुक्र और कुफ्र का। हाँ। तो मसला यह है कि एक इंसान जो तैयार होता है ना, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। सही। हम सब की एक कोशिश ये है कि हम परफेक्ट हों। सही है। और इसी परफेक्शन के लिए खुदा ने नबियों और इमामों को भेजा है, पैगाम देने के लिए, आपको परफेक्ट बनाने के लिए। सही है। इसीलिए आपके पास किताब भेजी गई है, ताकि ये जाहिल इंसान आलिम हो जाए, सही, कमजोर इंसान इल्म के जरिए से ताकतवर हो जाए, नादान इंसान इसे अक्ल और हिकमत दे, किताब, नबी और इमाम। शैतान और उसका नफ्स अगर उसे बुराइयों की तरफ लेके जा रहा है, तो यही है जो इसे अच्छाइयों की तरफ ले जाए। सही। तो अब आप ये देखिए, तो होता है कि ये सारा तो खुदा की तरफ से इंतजाम, एक बहुत लंबा मौजू है ये, लेकिन मुख्तसर वो ये कि एक इंसान को तैयार करने में वालिदैन की तरबियत। सही। वालिदैन की तरबियत ही अच्छी नहीं, लीजिए साहब क्या प्रोडक्ट सामने आएगा। मैं तो अक्सर कहा करता हूं, कई मरतबा तो तरबियत बड़ी अच्छी है, लेकिन हिपोक्रेसी उसमें है। आप कहेंगे हिपोक्रेसी किस तरह से? हिपोक्रेसी किस तरह? इस तरीके से कि हम खुद बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं हमारा बच्चा सबसे अच्छा हो जाए। ये कैसा फार्मूला है? नहीं, फार्मूला देख रहे हैं आप, हम और आप इसको विटनेस कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं माशरे में। यानी आप ये देखिएगा कि बहुत से अच्छे जो बिल्कुल निकल गए बच्चों के साथ, दीन से निकल गए, कुछ ऐसे दीदार किस्म के हैं कि खुद दीदार तो नहीं है, लेकिन बच्चे को चाहते हैं कि दीदार हो जाए। हो सकता है। कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। खुद नमाजी नहीं है, लेकिन चाहते हैं बच्चा नमाजी हो जाए। अब देखिए, बहुत से मराकिज और सेंटर्स में नहीं कई मरतबा होता है, पेरेंट्स आए हैं, बाप बाहर खड़े में, बच्चा जो पता चला आगे मजलिस में बैठा हुआ, बेटा कहाँ भेज दैट? इज आउटसाइड। तो लीजिए, क्या है ये? ज्यादा दिन नहीं चलेगा मामला, नहीं चले, वो देख रहा है। और मैंने बहुत पहले कहा था, ये बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट हैं। ये खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, स्टिल आपको सुन रहे हैं, और उसके बाद सुनने के बाद जो है आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके पीछे आ रहे हैं। अभी भी वक्त है। तो लेकिन ये कल को ऐसा ना हो जाए
کہ بچہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے. آپ کو نہیں چھوڑ رہا, دین کو چھوڑ کر چلا جائے گا, دین کے سلسلے میں بغاوت ہو جائے گی, وہ سوچے گا کہ ہمارا دین کیسا ہے. اس لیے کہ اس دین میں بڑوں کو یہ حق حاصل ہے کہ چھوٹوں سے کہیں کہ تم سچ بولو, چھوٹوں سے کہیں کہ نماز پڑھو, چھوٹوں سے کہیں کہ دیندار بنو, چھوٹوں سے کہیں کہ قرآن پڑھو, چھوٹوں سے کہیں کہ یہ کرو وہ کرو وہ کرو. بڑے آزاد ہیں. ایک بہت بڑا پرابلم اور اس طرح کا ہے, حالانکہ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں, بٹ اسٹل کیونکہ سوال آ گیا ہے, موضوع آ گئی نا, آ گیا ہے, لیکن پھر بھی قریب کا تو ہے نا. اس لیے کہ یاد رکھیں ہم اپنے قریب, بھئی کسی کے لیے اولاد سے زیادہ قریب کوئی شے نہیں ہو سکتی ہے. صحیح ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے, گھر میں ساتھ رہنے کے بعد ہم سے دور ہیں. اچھا یہ اس میں خوبی کا پہلو تو تھا, لیکن میں نے ایک دوسرا پہلو یہاں سے نکالا آپ کے سوال کی روشنی میں. صحیح. اس لیے کہ کسی بھی بچے کے لیے سب سے قریب اس کے والدین ہیں. صحیح. لڑکیاں ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہوگا ماں سے کہہ دیں گے, ماں سے کہے گی. ماں سے کہہ دیں. اچھا کئی مرد ہمارے عجیب و غریب ہے, پتہ نہیں یہ کہاں سے چیز ہمارے یہاں آ گئی, وہ یہ کہ باپ کی شبیہ وہ شبیہ نہیں پیش کی گئی ہے جو رسول کی, جو مولا کائنات کی تھی. جب باپ کی شبیہ وہ شبیہ نہیں پیش کی گئی جو رسول مولا کائنات کی, یعنی جلات کی شبیہ پیش کر دی گئی. شفیق, شفیق, یعنی ماں کے لیے تو ممتا عام ہو گیا. جن ماؤں میں ممتا نہیں ہے بالکل ویسٹرنائز ہو گئی ہیں, جو مطلب یعنی کہ بچہ جو ہے تیسرے دن انہوں نے لے جا کے چائلڈ کیئر میں دے دیا ہے, ان کے لیے بھی ممتا تو ہے. لیکن یہ کہ وہ باپ جو ہے ساتھ ہیں, لیکن اس کے بعد سوال نہیں کر سکتے. ابھی 2 دن پہلے ایک جگہ بات ہو رہی تھی, کہنے لگے ہمارے زمانے میں باپ کا بڑا احترام تھا. کیا احترام تھا؟ کا احترام یہ تھا کہ اپنے باپ کے سامنے بات نہیں کرتے تھے, باپ کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے, باپ سے کوئی سوال نہیں کرتے تھے. اب اگر یہ بچہ باپ سے کے ساتھ بیٹھے گا نہیں تو بتائیے باپ کی شفقتیں اسے کیسے ملیں گی؟ یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا تو باپ کو بیٹے کو سینے سے لگانے کی جو راحت اور جو سکون ہے وہ کیسے ملے گا؟ ساتھ ہیں, ساتھ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اگر اس سوال کی اسے اجازت ہے, یہ احترام نہیں ہے, ظلم نہیں ہے. اس لیے کہ باپ سے سوال کرنے کی اجازت نہیں, باپ سے بات کرنے کی اجازت. ارے باپ سب سے دیکھیں, بچے کو چوٹ لگتی ہے نا, اچھا ہم صرف یہ چوٹ کیوں سمجھتے ہیں کہ چل رہے تھے راستے میں ٹھوکر لگی گر گئے, فزیکل چوٹ لگ گئی, فزیکل چوٹ لگی دوڑا ہوا ہے, امی ایموشنل بھی چوٹ لگتی ہے نا. بہت اچھے, میں وہیں پہنچ رہا تھا, آپ پہنچ گئے. بھئی چوٹ لگ گئی, ٹھوکر لگی تھی, گر پڑے, دوڑا ہوا ہے, امی کریم لگا دیجیے گا, پٹی لگا دیجیے گا, ڈریسنگ کر دیجیے گا. کیا ہوا؟ گر پڑا. بچہ باہر جا رہا ہے, کبھی کسی نے ایسا سوال کر لیا عقیدے کے تعلق سے, آپ یاد رکھیں اسپیشلی ویسٹرن کنٹری میں جہاں ہم رہ رہے ہیں, ایسے بالکل ہے, بالکل یاد رکھیں کہ کسی نے ایسا سوال کر لیا توحید کے تعلق سے, رسالت کے تعلق سے, حلال کے کانسیپٹ کے تعلق سے, حجاب کے تعلق سے, اسلام کی شبیہ کے تعلق, کسی تعلق سے کسی نے سوال کر لیا, بچے کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. چوٹ اسے بھی تو لگی ہے, لیکن یہ زخم کسے دکھائے؟ اس لیے کہ باپ کا احترام ہے. یہ کون سا احترام ہے؟ ہاں بلکہ وہ ایک جملہ ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا تربیت کے حوالے سے. بزرگ کہا کرتے تھے کسی زمانے میں کہ کھلاؤ سونے کا نوالا, دیکھو شیر کی نگاہ. بھئی یہ بیلنس ہے اس کے اندر, یہ بیلنس تھا. تو یہ بیلنس ہونا چاہیے تربیت کے اندر. بیلنس نہیں ہوگا تو ایشوز ہوں گے, پرابلمز آئیں گے, پیدا ہوں گے. تو باپ دور ہے, قریب ہو, بچہ سوال کر سکے, اپنی باتیں ڈسکس کر سکے, اپنے پرابلمز کا سولوشن اس کے پاس پائے. اس لیے کہ یاد رکھیں سب سے پہلا اس کا ہیلپ مددگار جو ہے اس کا باپ ہے. اچھا اس کے بعد باپ نہیں حل کر سکے گا, کہاں جائے گا پھر وہ؟ ماں کی, کسی عالم کے پاس جائے گا, عالم کے پاس باپ. اور ایک چیز اور ہے جو میں بہت پہلے کہہ بھی چکا ہوں, یاد رکھیں اگر دور کریں گے تو بچے بہت دور ہو جائیں گے.
اور جب بہت دور ہو جائیں گے نا تو پھر ہم لاکھ بلا رہے ہوں گے، شاید بستر مرگ پہ ہوں گے تو بھی بلانے کے بعد بچہ نہیں آئے گا۔ بچے کو قریب رکھیے۔ قریب رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہر خوشی و غم میں تو آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ بچے کی صحیح تربیت کر کے ایک صدقہ جاریہ اپنے بعد چھوڑ جائیں گے۔ صحیح۔ لیکن جب دور ہوگا، اسپیشلی یہاں اس سوسائٹی کے اندر، بہت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو ڈرگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ڈرگ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ریلیکسیشن چاہتے ہو؟ ریلیکسیشن چاہتے ہو؟ پرابلمز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ویلکم۔ تو اس طریقے سے یاد رکھیں کوئی اور برائیاں ہیں جو بچے کو ویلکم، لہذا قریبی لوگ رہیں اور قریب رہیں۔ اب یہ آپ نے جو پہلو پوچھا تھا اس کے اوپر کافی ہو گئی کیونکہ مجھے کنکلوڈ کرنا ہے۔ اب آئیے مولا کی جو حدیث کا جو اصل جملہ تھا وہ یہ تھا، قریبی چھوڑ دیں، کیونکہ ایک پہلو تھا آج کے زمانے کے اعتبار سے، بہت اچھا، لیکن ہے کہ قریبی چھوڑ دیں اسے تو اسے دور والے مل جائیں گے۔ تو یعنی آپ کسی کو پریشانی میں، آج آپ ہاتھ بڑھا کے اس کی ہیلپ کر سکتے تھے، اسے نکال سکتے تھے، آپ نے اس کی مدد نہیں کی، تو آپ یہ نہ سوچیں آپ مدد نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ ہے جو اس کے لیے مدد بھیج دے گا، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے سے بھیج دے گا، آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ خداوند تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو چھوڑنا نہیں۔ اور آخری بات کنکلوژن کے طور پہ، جو صلہ رحم و قطع رحم کے تعلق سے حدیث ہے جہاں معصوم نے فرمایا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ رشتے ریلیشن بریک کر دیے، توڑ دیے، قطع رحم کر دیا ہے، صحیح، تو قطع رحم کر دیا تو جواب میں تم نہ کرنا، صحیح، اس لیے کہ آپ میرے ساتھ اچھے ہیں، میں آپ کے ساتھ اچھا رہوں تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ میرا کوئی کمال، آپ اچھے ہو، آپ برے ہو، میں برا ہوں اور آپ اچھے رہیں تو کمال تو یہی ہے نا کہ برے کے ساتھ آپ اچھے رہیے۔ آپ جو ہے ابو جہل کے ساتھ اچھا سلوک کر دیے، آپ ابو سفیان کو معاف کر کے دکھائیے، ہیں؟ مشکل کام، مشکل کام ہے۔ پھر علی کہنا چھوڑ دیجئے، محمد کہنا چھوڑ دیجئے، علی ابن الحسین چوتھے امام کی زندگی سامنے ہے، دیکھیں آپ حسین ابن نمیر۔ تو پتا چلا کہ معصوم فرماتے ہیں خدا کہتا ہے کہ اگر کسی نے تم سے رشتہ توڑ لیا تو تم اس سے رشتہ جوڑو گے تو ہم تم سے رشتہ جوڑ کے رکھیں گے، اور جو خدا کسی سے رشتہ جوڑ لے نا تو پھر ٹوٹتا نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ شکر کیسے ادا کیا جائے یہ باقی ہے ابھی۔ ہاں تو ہاں تو اب یہ جو جوڑ کے رکھے گا خداوند تعالیٰ، تو آپ ان کے ساتھ رشتہ توڑنے والوں، اور اگر خدا نے کسی کے ساتھ رشتہ توڑ لیا پوری دنیا بھی اس طرف، پھر پوری دنیا اس کے ساتھ ہو تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ زیہ ہم نے الاخرہ، زندگی میں دیکھا ہے، یقین مانے ہم نے اپنی عملی زندگی میں دیکھا ہے کہ پورے لوگ ایک طرف ہوں، وہ انسان پھر بھی نکل گیا، یقین مانے، ہاں نکل جاتا ہے۔ آج یہ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کے سامنے مثالیں نہیں، بڑے بڑے جو ایکسیڈنٹ ہوئے پورا جہاز ڈوب گیا اور وہ ایک آدمی وہ بچ گیا جو کنارے پہ پہنچ گیا جسے تیرنا نہیں آتا تھا، نہیں تیرنا نہیں آتا تھا، کسی نے پہنچایا۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی پوری ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد اس گاڑی کا شیشہ کھلا تھا، 6 مہینے کی بچی اس گاڑی سے اچھل کے باہر آتی ہے اور اس کے بعد نیچے کھائی ہے، لیکن کھائی میں ایک درخت ہے جو اس کے لیے پناہ گاہ بن جاتا ہے، صحیح بات، بچ جاتی ہے۔ بلڈنگ گری ہے، ہندوستان اور پاکستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور ہم نے سنا زلزلہ ہوا ہے، 8 دن کے بعد بندہ باہر، 80 سال کا بوڑھا 8 دن کے بعد کس نے بچا کے رکھا؟ تو پتا چلا قریب والے چھوڑ دیں۔ آپ اندازہ لگائیں، قریب والے پہ ایک جملہ کہتا ہوں چلوں، اور آپ کی اس بات کو بھی میں کنکلوڈ کروں گا، انکلوڈ کر کے کنکلوڈ کروں گا، وہ یہ کہ ابو لہب قریبی تھا رسول کا، چھوڑ دیا۔ سلمان کتنی دور سے آئے تھے؟ ارے اس حدیث کو پہچاننے کے لیے 2 کیریکٹر کافی ہیں۔ ابو لہب نے نبی کو چھوڑ دیا خدا کی مدد کے لیے، سلمان کہاں سے آگے؟ ایران سے آگے، اور اتنے قریب ہو گئے کہ سلمان کے لیے نبی نے کہا منا اہل البیت، اور خدا نے ابو لہب کو اتنا دور کر دیا، تبت یدا ابی لہب۔
شکر اس طرح سے کیا جائے کہ نعمت کو پہچانا جائے، اور شکر اس طرح سے کیا جائے کہ نعمت مستحقین تک شیئر کی جائے، شکر اس طرح سے کیا جائے الحمدللہ کہا جائے، شکرن للہ کہا جائے، شکر کے سجدے معصومین کرتے تھے، چوتھے امام کرتے تھے، شکر کے سجدے کیجئے، نماز پڑھیے شکرانے کی۔ بعض روایات میں معصوم کے لیے کہ ہر نعمت پہ شکر ادا کرتے تھے، تو ہم نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں، شکر جو ہے سجدے کی صورت میں ہو، نماز کی صورت میں ہو، زبان سے ذکر کی صورت میں ہو، انشاءاللہ تعالی خدا آپ کی نعمت میں اضافہ کرے گا۔ بہت شکریہ سامعین، قبلہ آپ کا۔ اور آج کی گفتگو میں سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے دو مختلف موضوع کور کیے، اور یہ کہ کمال انہی کو حاصل ہے کہ انہوں نے شکر کا موضوع علیحدہ کور کیا، اور پھر جب اپنے چھوڑ دیں تو بہرحال چلتے چلتے ایک خوبصورت گفتگو کے جیسے کسی کا، اگر ہمارے دوستوں میں سامعین میں سے کوئی شاکر ہیں اور صابر ہیں، شاکر ہیں اور عارف ہیں، ان کے لیے خوبصورت قبلہ نے کہا کہ وہی توجیہ پیش کی، ان کے لیے اتنا بڑا پیغام ہے کہ ان کو عارف بن گئے خدا کی نعمت کے تو الٹیمیٹلی شکرانہ نعمت واجب ہو جاتا ہے ان کے اوپر۔ اب واپس آتے ہیں کہ جنہوں نے کہا جسے قریبی چھوڑ دے اسے بیگانے مل جاتے ہیں۔ اچھا، یہ گفتگو آج تک ہم لوگ غیروں تک کے لیے کرتے تھے، آج انہوں نے والدین اور بچے کے ریلیشن سے اس بات کو سمجھایا، اور حقیقت مانے تو بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم بہت دور پتہ نہیں کیوں چلے جاتے ہیں، گھر کے اندر اگر والد اپنے بچے کو دیکھنا چھوڑ دے گا تو الٹیمیٹلی اس کو باہر اس کے دوست مل جائیں گے، ایسے ہی والدین کو اگر اولاد چھوڑ دے گی کیسے بھی کر کے ان کو باہر کوئی نہ کوئی ایسے اجنبی مل جائیں گے کہ جس کو انسان توقع نہیں رکھتا۔ تو یہ جیسے قبلہ بہت کمال آپ نے اس کو والدین تک پہنچایا تھا، تو یقین ہے کہ ہماری یہ گفتگو آپ تک ضرور پہنچی ہوگی، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ اگلے اب ہمارے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم ہر پروگرام میں انشاءاللہ 2 حکمت کو کور کریں گے، اس طرح سے ہماری یہ گفتگو اور ہمارا یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ اور تھوڑا تیزی اس میں ہمیں دے گا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں۔